کبھی سوچا ہے کہ ایک مقدس کتاب جو کہ اتحاد کی علامت ہونی چاہیے خود ہی اپنی امت کے بکھرنے کی وجہ بن جائے؟ یہ کہانی تاریخ کے ایک ایسے ہی نازک موڑ کی ہے جب ایک فیصلہ کن آواز نے سب کچھ ٹوٹنے سے بچا لیا۔ تو یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایک بہت ہی عجیب جگہ سے، میدان جنگ سے۔ آذربائیجان کا محاذ ہے، مسلمان سپاہی ہیں، لیکن وہ دشمن کے خلاف نہیں بلکہ ایک دوسرے کے خلاف تلواریں نکالنے کو تیار کھڑے ہیں۔ اور وجہ صرف اتنی سی بات کہ کون قرآن صحیح پڑھ رہا ہے۔ ایک کہہ رہا ہے میری تلاوت صحیح ہے، تو دوسرا جواب دیتا ہے نہیں میری، تم تو کافر ہو۔ دیکھیں، یہ جھگڑا نہ تو زمین پر تھا نہ مال غنیمت پر، یہ بحث کسی جنگی حکمت عملی پر بھی نہیں تھی، یہ تو خود قرآن کی تلاوت کے طریقے پر تھی۔ ایک ایسا اختلاف جس میں پوری امت کی بنیادیں ہلا دینے کی طاقت تھی۔ اب یہ بحران کتنا بڑا تھا، اسے سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ میں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا، کیونکہ یہ خطرہ کوئی نیا نہیں تھا۔ بالکل یہی عالمیہ اس سے پہلے دوسری آسمانی کتابوں کے ساتھ بھی ہو چکا تھا۔ تاریخ میں 4 بڑی آسمانی کتابیں آئیں، ذرا دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہوا۔ حضرت موسیٰ پر جو تورات نازل ہوئی وہ ایک مقدس صندوق میں تھی۔ جنگ ہوئی، وہ صندوق چھن گیا اور اصل تورات بھی گم ہو گئی، اسے پھر سے لکھا گیا۔ صدیاں گزریں، بخت نصر نے حملہ کیا اور تورات اور زبور کا ہر نسخہ جلا ڈالا۔ پھر حضرت عیسیٰ پر انجیل نازل ہوئی جو ان کی زندگی میں لکھی ہی نہیں گئیں۔ 100 سال سے زیادہ یہ صرف زبانی چلتی رہی، اور جب اسے لکھا گیا تو ہزاروں الگ الگ ورژن تھے۔ آخرکار علماء نے ان میں سے صرف 4 کو چنا۔ تو تاریخ کا سبق بالکل صاف تھا، پہلی 3 آسمانی کتابیں یا تو گم ہو گئیں یا بدل دی گئیں، اور اب مسلمان امت بالکل اسی چوراہے پر کھڑی تھی، اسی خطرے کا سامنا کر رہی تھی جس نے پچھلی قوموں کی تاریخ ہی بدل ڈالی تھی۔ تو اب واپس آتے ہیں اپنی مرکزی کہانی پر۔ آخر یہ چھوٹی سی چنگاری ایک پھیلتی ہوئی سلطنت میں آگ کیسے بن گئی؟ بات دراصل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کو 7 الگ الگ عربی لہجوں میں پڑھنے کی اجازت تھی۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک آسانی تھی تاکہ الگ الگ قبیلوں کے لوگ اسے آرام سے پڑھ سکیں، مگر کسے معلوم تھا کہ جو چیز ایک رحمت تھی وہی ایک دن امت کے لیے سب سے بڑی آزمائش بن جائے گی۔ دیکھیں، جیسے جیسے اسلام پھیلا، عراق، شام اور ایران سے لوگ مسلمان ہونے لگے۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ جب کوئی نیا مسلمان ایک صحابی سے ایک لہجے میں قرآن سیکھتا اور پھر کسی دوسرے کو مختلف لہجے میں پڑھتے سنتا تو وہ فوراً اسے غلط کہتا، اور بات اتنی بڑھ جاتی کہ اسے غیر مسلم تک کہہ دیا جاتا۔ اور پھر آیا کہانی کا وہ فیصلہ کن لمحہ۔ ایک صحابی حذیفہ بن الیمان جو آذربائیجان میں یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، ان کا دل کانپ اٹھا۔ وہ سیدھا دارالحکومت مدینہ پہنچے اور خلیفہ حضرت عثمان کے سامنے وہ تاریخی جملہ کہا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ اب ساری ذمہ داری تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے کندھوں پر آ گئی۔ انہیں ایک ایسا فیصلہ کرنا تھا جو اس بڑھتے ہوئے طوفان کو ہمیشہ کے لیے روک دے۔ تو حضرت عثمان کا ایکشن پلان کیا تھا؟ بہت واضح، بہت فیصلہ کن۔ سب سے پہلا قدم، انہوں نے نبی اکرم کے تمام بڑے صحابہ کو اکٹھا کیا، ان سے مشورہ کیا تاکہ سب ایک پیج پر ہوں۔ دوسرا قدم، انہوں نے ایک کمیٹی بنائی جس کی سربراہی دی زید بن ثابت کو، وہی صحابی جو نبی اکرم کے لیے وہی لکھا کرتے تھے، اور انہیں ایک صاف حکم دیا کہ قرآن کو قریش کے لہجے میں یعنی اس کی اصل زبان میں فائنل کیا جائے۔ اور پھر آیا وہ سب سے مشکل اور شاید سب سے تکلیف دہ حکم۔ حضرت عثمان نے حکم دیا کہ پوری سلطنت سے قرآن کے تمام ذاتی نسخے، چاہے وہ چمڑے پر ہوں، پتھروں پر یا پتوں پر، جمع کر کے جلا دیے جائیں۔ ذرا سوچیں یہ کتنا مشکل فیصلہ ہوگا، لیکن یہ ضروری تھا تاکہ کتاب کی صرف ایک ہی مستند آواز باقی رہے اور مستقبل کے تمام جھگڑوں کو جڑ سے اکھاڑ دیا جائے۔ اچھا، تو اس تاریخ ساز فیصلے کا نتیجہ کیا نکلا اور اس کا اثر آج تک ہم کیسے دیکھتے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں۔ جب یہ معیاری قرآن تیار ہو گیا تو اس سے 7 بالکل ایک جیسے مستند نسخے بنائے گئے۔ ان 7 نسخوں کو اسلامی سلطنت کے بڑے بڑے شہروں میں بھیج دیا گیا تاکہ ہر جگہ ایک ہی معیار قائم ہو جائے۔ بس اس ایک قدم نے قرآن کو اس انجام سے بچا لیا جو پچھلی کتابوں کا مقدر بنا تھا۔ حضرت عثمان کی ایک قائدانہ آواز نے پوری امت کو ہمیشہ کے لیے ایک کتاب پر اکٹھا کر دیا۔ آج دنیا میں اربوں مسلمان چاہے وہ کہیں بھی ہوں بالکل وہی قرآن پڑھتے ہیں جو اس دن محفوظ کیا گیا تھا۔
اور یہ صرف کوئی کہانی نہیں ہے، اس کا ٹھوس ثبوت آج بھی موجود ہے۔ حضرت عثمان کے دور کے انہی اصلی نسخوں کے کچھ حصے آج بھی ازبیکستان، استنبول اور یہاں تک کہ برمنگھم یونیورسٹی میں محفوظ ہیں۔ یہ وہ ثبوت ہے جو قرآن کی اصلیت کو غیر متزلزل بنا دیتا ہے۔ تو یوں حضرت عثمان کے ایک مشکل لیکن بروقت فیصلے نے، ان کی ایک آواز نے ایک عالمی مذہب کی مقدس کتاب کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ اور یہ واقعہ ہمیں اس گہری حقیقت پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیسے ایک فرد کی قائدانہ آواز تاریخ کا پورا دھارا بدل سکتی ہے۔